الرحمن الرحیم۔ میں شیخ شبیر احمد سہگل پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ادنا ورکر ہوں۔ میں پی کے 39 سے پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے امیدوار ہوں۔ ہزاریوال چینل کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں اور کچھ اپنی باتیں آپ سے شیئر کر سکوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے منشور پہ بات کروں گا کہ میرا کیا منشور ہوگا کہ میں آپ سے کس طرح میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں ایک بحیثیت ممبر اسمبلی بن کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو ہر یونین کونسل میں جو پانی کے مسائل ہیں وہ ہر یونین کونسل میں پانی کے مسائل بھرپور طریقے سے حل ہوں، کیونکہ بہت سا وقت اب گزر چکا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے حتمی طور پہ اب حل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں انقلابی طور پہ جو ہے اور بھرپور جیسے کہتے ہیں کہ جنگی حالات جیسے نافذ کر کے جو ہے میں اس پانی کے مسئلے کو انشاءاللہ ہر یونین کونسل میں حل کروں گا۔ اور میں اس سے پہلے بھی اپنی سطح پہ اپنی پارٹی کی سطح پہ انفرادی طور پہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ویسے بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو اب اگر ایک پلیٹ فارم مجھے ملتا ہے تو میں یہ سب سے پہلے پانی کا مسئلہ اور نوجوانوں کے لیے گراؤنڈز کا مسئلہ ہر یونین کونسل کے اندر، کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان کے لیے صحت مند ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے۔ اسی طرح ہر یونین کونسل میں جو بجلی گیس کے جو کئی وولٹیجز کم آ رہے ہیں، کہیں بجلی جو ہے جا رہی ہے آ رہی ہے، اور موسم کے اندر جو ہیں وہ ان چیزوں کو بھی ریپلیسمنٹ کر کے جو ہے اور اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے وہ پریشانی کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ گیس کے پریشروں سردیوں میں جیسے گیس کے پریشرز جو ہے ان کی کمی ہوتی ہے، اس کو جو ہے ٹھیک کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ویسے بھی ہم نے پہلے بھی اپنی پلیٹ فارم سے ہیلتھ کارڈ بھی ہم نے اس اپنے حلقے میں نے بھی تقسیم کیا ہے، میری پارٹی نے جو دی ہے میاں محمد نواز شریف نے۔ تو آئندہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ ہیلتھ فیسلٹیز ڈور ٹو ڈور جو لوگ اس کے لیے ایلیجبل ہیں ان کے لیے پہنچنی چاہیے۔ پورے ہزارہ ڈویژن کے میں ایبٹ آباد کی سطح پہ کوئی اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹلس کے لیے جو ہے وہ بھی میری جدوجہد میں شامل ہوگا کہ لوگوں کو ایک اسٹیٹ آف ہارٹ ہاسپٹل، تاکہ جو جتنے بھی ارد گرد کے جو علاقے ہیں ہزارہ ڈویژن کے وہ ایبٹ آباد کی طرف رخ کریں، بجائے وہ پنجاب جائیں، بجائے اس کے کہ وہ دوسری جگہوں پہ جا کے علاج کروائیں، وہ انشاءاللہ یہیں پہ انشاءاللہ یہ میرے منشور کا حصہ ہے اور میں انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ اسٹیٹ آف ہارٹ ہاسپٹل بنے گا انشاءاللہ۔ اور میں اس سے ہماری پارٹی کا جو اس سے بہت پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کی خدمت کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک کارکردگی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے موٹر ویز کا جال بچھایا، امن و امان قائم کیا، اور اس کے اندر میگا پروجیکٹس دیے، لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کے مسائل جو ہیں ان کو جو ہے حل کیا۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس اتنی ایک کارکردگی میں کوئی پارٹی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کارکردگی جو ہے اس کو جو ہے کے پی کے کی طرف انشاءاللہ اس انقلاب کو جو پنجاب میں ترقی کا انقلاب آیا ہے اس انقلاب کو ہم انشاءاللہ ہزارہ ڈویژن میں پروموٹ کریں گے، اور بالخصوص ایبٹ آباد جو دل ہے ہزارہ ڈویژن کا اس کے اندر اس کی جھلک نظر آئے انشاءاللہ۔ تو میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں گراس روٹس لیول سے آیا ہوں، نہ کہ میں کوئی پیراشوٹر ہوں۔ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک جدوجہد کی ہے، میں اس کے نظریے کے ساتھ ہوں۔ بہت سے مخالفین کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نے کوئی ہزارہ ڈویژن میں کوئی ڈیلیور نہیں کیا، تو میں بالخصوص ایبٹ آباد میں بولوں گا کہ ایبٹ آباد میں جو آج شہر کے اندر جو گیس کا پورا ایک جال بچھا ہوا ہے، یہ اس کی ابتدا حاجی جوید اقبال عباسی نے کی، جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر قائد تھے جن کی بڑی جدوجہد تھی۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ایبٹ آباد کی گیس کے لیے ایک اس وقت اپنے جب وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے تو انہوں نے ایک اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی جو ہے گیس کا تحفہ ایبٹ آباد کو دیا۔ اس کے بعد
کمپلیکس کو سٹارٹ کرنے میں سردار مہتاب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے لوگوں کی مخالفت کے باوجود ایک کمپلیکس کو سٹارٹ کیا. آج وہ کمپلیکس پورے ہزارہ ڈویژن کے اندر صحت کی جو سہولیات ہیں وہ دے رہا ہے. حسن عبدال سے لے کر بابو سر ٹاپ تک جو شاہراہیں وسیع کی آج وہ دیکھنے کے قابل ہیں، ایکسپریس ویز بن گئی ہیں. میری آپ سے آخر میں یہ اپیل ہے کہ جیسا یہ جو سب برادریاں اس پی کے 39 کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں، قبیلے ہیں، وہ گلدستہ ہیں وہ، اور میں آپ موقع دیں تو میں اس گلدستے کی ایک مالی بن کے حفاظت کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. لہٰذا ہم نے آگے فیوچر کو ذہن میں رکھ کے اس کی پلاننگ کے ساتھ ایک کام کرنا ہے. مجھے آپ کی اس کے لیے حمایت درکار ہوگی، اور میں اپیل کرتا ہوں آپ سے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے آدمی کو آپ لائیں جو گراس روٹ لیول سے ہے ہو، جس کی جو ایک ورکر کلاس سے ہو، جو آپ کے اندر سے ہو. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے اندر سے ہو. جب آپ کے اندر سے ایک آدمی ہوگا تو وہ آپ کے مسائل کو بہتر طور پہ جان سکے گا. وہ الیکٹیبلز، وہ روایتی خاندانوں کو اگر آپ اسی طرح ہی ان کو نوازتے رہیں گے تو میرے خیال میں آپ کوئی بہتری نہیں کر سکیں گے. بہتری تب ہی آئے گی کہ آپ کے اندر میں سے آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا، آپ کے ساتھ کھانے والا، آپ کی گلیوں میں پھرنے والا، آپ کے شہر میں چلنے والا، آپ کے ساتھ جو آپ کے دکھ درد میں جو ہر وقت شریک ہوگا، وہی آپ کے ساتھ جو ہے آگے چل سکے گا. میں پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ موقع ہے، اس کی آپ سمجھ بوجھ کے، سوچ سمجھ کے آپ ترقی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا اسٹیٹسکو کو وہی آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں بس وہ ایک خاندان ہے، بس ہم نے اس کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہے، اس کے آگے ہی سرنڈر ہونا ہے، اسی کے آگے ہم نے بچھنا ہے. تو پھر آپ کی مرضی ہوگی، کیونکہ فائنل فیصلہ عوام کا ہوتا ہے. کیونکہ عوام کی طاقت سے ہمیں بھی انرجی ملتی ہے. میں عوام سے اور اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے غیرت مند نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے مستقبل کو اگر انہوں نے سنوارنا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون پہ ٹرسٹ کریں. انشاءاللہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی آئی ہے برسر اقتدار، یہ پہلی دفعہ 5 سالوں میں وہ اپنا ٹینیور پورا کر رہی ہے. اور اس بات میں ابھی میں نہیں چاہوں گا کہ ہمیں کیا آبسٹیکلز اس کے اندر آئی ہیں، کیا نہیں آئیں. یہ علیحدہ موقع پہ میں آپ سے بات کروں گا جب آپ سے تفصیلاً اور ملاقات ہوگی. تو اس وقت میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ آنے والے دور میں پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتبار کریں. اور میں بھی میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ چلوں گا، چل رہا ہوں، اور اس کو آگے لے کے چلوں گا. وہ ہے ووٹ کو عزت دو. آپ نے اپنی ووٹ کو عزت دینی ہے، اور جو نمائندے ہوں گے وہ آپ کی عزت اور نفس کو جو ہے ان کو عزت دینا ان کا بھی فرض ہے. مجھے آپ نے اگر عزت دی تو انشاءاللہ میں آپ کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہیں کروں گا، اور میں آپ کی عزت نفس کو انشاءاللہ ہمیشہ بلندی پہ رکھوں گا. والسلام.